تو سب سے پہلا انعام جو کامل مومن بندے پہ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے اس بندے کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کے راستے بنا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات بھی نازل کی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری ہے، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر اور دنیا میں لاگو کرنا ہے۔ تو اس کا انعام کیا ہے؟ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ کی مدد والا جو پلڑا ہوتا ہے وہ پوری کائنات پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات مل کے اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اس کی مدد فرما رہے ہیں تو وہ ساری کائنات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، دیکھو تم میدان بدر میں بہت کمزور تھے، تمہارے سامنے 1000 بندوں کا لشکر اسلحہ کے ساتھ لیس، لوہے میں ڈوبا ہوا، تلواریں ان کے ہاتھ میں، اور بڑے بڑے وہ شاہ سوار قسم کے لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں تم بالکل بے سر و سامان، کوئی تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی تمہاری مدد فرمائی تھی، اور جب اللہ کی مدد آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایسی واضح فتح عطا فرمائی کہ جس کا وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ 313 بندے ٹوٹل، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ تو اللہ کی مدد جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بھی پسپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پہ تمہاری مدد و نصرت کی ہے۔ تو اللہ کی ہر جگہ ان کے ساتھ مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ غزوہ احزاب کو دیکھ لیں کہ سارے قریش اور سارے جو ہے عرب کے قبائل جو ہے وہ سارے کے سارے ایکا کر لیتے ہیں، اور سارے مل کے ایک ہی دفعہ پہ وہ مسلمانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس دفعہ تو ان کا خاتمہ کر کے رہنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ بڑے عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پہ سارے کے سارے لشکر قبائل مل کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے اور اللہ نے اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرمائی، تو پھر کیا ہوا؟ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وہ جیسے تیاریوں کے ساتھ غیظ و غضب کے ساتھ آئے تھے لڑائی لڑنے کے لیے، انہی خالی ہاتھوں ان کو واپس جانے پڑا اور ان کو کچھ بھی مقصد حاصل نہ ہوا۔ اللہ نے ان کو ناکام واپس لوٹا دیا۔ تو اللہ کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہتے لوگوں کے بھی ایسی مدد فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل مومن بنائیں۔ دیکھیے یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسی مدد کی۔ یہودی لوگوں کے بہت بڑے بڑے قلعے تھے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ قلعے خود جا کے دیکھے ہیں، اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں کہ جن کو توپ کے گولوں سے بھی نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ وہ یہود لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان قلعوں میں اتنے محفوظ ہیں کہ کوئی ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کا بھی یہی گمان تھا کہ ان قلعوں کو ہم نہیں فتح کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ اور چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ نے ایسے طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی کہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور کیسی مدد کی؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان بند قلعوں کے اندر بیٹھے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے آپ ان قلعوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قلعوں کو خالی کیے جا رہے تھے اور وہاں سے نکلے جا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور عقل والو تم اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ جب اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی قلعوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو کامل مومن جو بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔